نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب الجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ایک بار پھر وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث و قیوم زمان سلطان المدرسین حضرت ڈاکٹر مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف و سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان آپ کے یوم پیدائش کے موقع پر پیغام قرآن 92 کی آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جس میں آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آئیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حضرت قاری محمد علی وقار صاحب جو کہ دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ کے شعبہ تجوید کے جو ہیں وہ مدرس ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام الرحمن سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا سبحان اللہ۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو۔ سبحان اللہ۔ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام۔ سبحان اللہ۔ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الملك القدوس
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی سبحان اللہ. ہوائیں کدھر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سر کی وہ دیکھ بادے شفاعت کی دے ہوا یہ آبرو رضا
تیرے دامان طے کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان طے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے عظیم استاد، عظیم قائد حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ قاضی غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند، اور میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد محترم کو ایسا فرزند عطا فرمایا کہ جو عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ میری مراد صاحبزادہ مفتی محمد حبیب المرتضیٰ صدیقی جلالی صاحب۔ جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے اپنا ٹائم عنایت فرمایا ہمیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چونکہ ہر ٹرانسمیشن میں اگر قبلہ استاد محترم کا اگر تذکرہ نہ کروں تو میری ٹرانسمیشن جو ہے وہ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قبلہ مرشد گرامی کی فرسٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کی تھی سالگرہ کے موقع پر، تو قبلہ استاد محترم کے ساتھ ہی کی تھی، اور ہماری پیغام قرآن 92 کی کوئی بھی ایسی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تھی جس میں استاد محترم علیہ رحمہ کا بیان نہ ہو۔ تو اگر آج ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ ان کی یادیں، ان کی باتیں ابھی تک دل میں تازہ ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب استاد محترم علیہ رحمہ کی عقیدت جو تھی بکی شیف سے، پیران اعظام سے، تو کیا عقیدت تھی؟ سب سے پہلے تو عثمان بھائی آپ کا مشکور ہوں، اور پوری پیغام قرآن 92 چینل کا، کہ جو اتنی محبت فرماتے ہیں اور جو شفقتیں جو شروع سے ابھی تک چل رہی تھیں آپ اسی کو آگے جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا اور سوال کیا کہ قبلہ بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس آستانے سے عقیدت جو ہم نے دیکھی ہے، جی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا چلوں کہ قبلہ بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بیعت تھے، آپ کے مرید تھے، ماشاءاللہ، لیکن ان کی اتنی زیادہ صحبت آپ کو نہیں مل سکی۔ آپ کے بعد حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ بے انتہا عقیدت تھی، جی، اتنی زیادہ عقیدت تھی کہ ہم نے مرشد گرامی کی عقیدت پائی ہے تو اپنے ابا جی کو دیکھ کر پائی ہے۔ بے شک۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اور آپ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں جو ہے وہ قبلہ استاد محترم نے ہم دونوں کو بیعت فرمایا، بالکل ایسے ہی کروایا تھا۔ بڑے آستانے دیکھے ہیں اور بڑی عقیدتیں بھی دیکھی ہیں، ہر عقیدت کا رنگ ایک اور ہی ہوتا ہے، بے شک، لیکن یہ عقیدت کا رنگ ایسا تھا کہ جن کی بیعت تھے وہ تو اعلیٰ تھے، اور ان کا احترام اور ان کی شفقتیں اور ان سے جو دلی لگاؤ تھا وہ تو تھا ہی۔ جی، آگے ان کے صاحبزادے حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بڑا احترام تھا اور آپ سے بڑی عقیدت تھی۔ میری سالگرہ پر ہر سال جو سالانہ محفل ہوتی ہے اس پہ آپ کی تشریف آوری ہوتی تھی۔ پھر آپ کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت موجود جو صاحبزادہ صاحب ہیں، جو ہمارے قبلہ مرشد گرامی پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، جو آپ سے ان کی عقیدت تھی وہ بھی بے انتہا تھی، بے شک، جبکہ آپ ان کے ہم عمر بھی تھے، بے شک، اور آپ ان کے جو پیر خانے کا لیکن اتنا ادب و احترام تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مرشد گرامی کے پوتے ہیں، بلکہ آپ نے مرشد گرامی کے پوتے سے بھی اسی طرح عقیدت اور پیار کیا ہے جیسے مرشد گرامی سے پیار کیا جاتا ہے، بے شک، اور ان کا احترام کیا جاتا ہے، بے شک، اور ہمیں یہ عقیدت وہیں سے ملی ہے۔ بے شک، آج ہم نے اگر عقیدت میں کسی کو دیکھنا ہو، کوئی آئیڈیل ہمارے نزدیک ہو، تو ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل ہمارے قبلہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس قدر جو آپ نے کبھی ان کو اونچی کلام کرتے ہوئے ان کے سامنے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ جب بھی وہ خطاب بھی کرتے تو قبلہ مرشد گرامی تشریف فرما ہوتے تو آپ کھڑے ہو کر اکثر خطاب فرماتے تھے، تاکہ یہ بھی ایک ادب کا ایک پہلو تھا۔ تو جو آپ کے پوتے سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے مرشد گرامی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ حقیقی صدیقی ہے ہی وہ جو سید کا احترام کرتا ہے، اور پھر سید زادے نے بھی پیار کی وہ انتہا جو ہے نا ہمیں دکھائی، وہ ایک ایسی تاریخ رقم فرمائی کہ اگر صدیقی
خون کی طرف سے محبت آتی ہے تو سادات نے بھی اپنی وفا کو برقرار رکھا، بے شک، اور آپ جس طرح ہر وقت شفقت فرماتے ہیں، اور میں ایک ادنا سا غلام بکی شریف کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میں کچھ بھی نہیں ہوں، بے شک، لیکن ان کی محبت، ان کی شفقتیں مجھ پر اس قدر ہیں کہ وہ بیان کرنے کے جو ہے اس میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کس قدر ان کو بیان کیا جائے کہ کس قدر ان کی شفقتیں ہیں مجھ پر. یہ ان کا بے حد احسان ہے اور ان کی بے حد اعلیٰ ظرفی اور ان کی یہ شفقتیں ہیں کہ انہوں نے قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور ان کے پیار اور وفا کی وجہ سے ہمیں بھی اس قدر شفقتوں میں رکھا ہوا ہے اور ہم پر اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے چند لمحات پہلے میں نے قبلہ مرشد گرامی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ مرشد گرامی سے میں نے اپنے قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام کے لیے ٹائم لیا. تو یہ دوسری مرتبہ تقریباً ہو چکا ہے کہ ٹائم لکھا ہوا بھی ہو تو آپ پھر بھی ٹائم عنایت فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کی اتنی شفقتیں اور اتنی محبتیں ہیں. تو یہ سادات اور صدیقی خاندان کا جو پیار اور عقیدت ہے، ان کی وفا میرے خیال میں سب سے بڑی مثال جو میرے نزدیک ہے وہ قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ مرشد گرامی کی ہے. بے شک بے شک. انشاءاللہ العزیز قبلہ استاد محترم علی رحمہ کا سالانہ عرس مبارک 30 جنوری بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ جامعہ مسجد مقصوداً دربار میں ہوگا اور اس میں قبلہ مرشد گرامی کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا. حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت بہت زیادہ شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام الرحمن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے محترم المقام جناب قاری محمد علی وقار صاحب، جو کہ جلالیہ سسٹم آف مدارس کے مرکز دارالعلوم حنفیہ جلالیہ کے جو ہیں شعبہ تجوید و قرات کے مدرس بھی ہیں. اب اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ جامعہ اسلام آباد کے آپ جو ہیں وہ مدرس بھی ہیں اور جس کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو قبلہ مرشد گرامی کا یوم پیدائش بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور آپ کی آمد کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. قبلہ مرشد گرامی کی اس وقت جو دین کے حوالے سے خدمات ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آپ اگر شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موقع پر مجھے یاد رکھا. گزارش یہ ہے کہ قبلہ مرشد گرامی جانشین حضرت حافظ الحدیث سلطان المدرسین شیخ الحدیث الحاج مفتی ڈاکٹر پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف سربراہ جلالیہ سسٹم آف مدارس سرپرست اعلیٰ جماعت جلالیہ پاکستان، ایسی شخصیات کے یوم پیدائش پر اس طرح کا یاد آوری کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی باعث برکت ہے، کیونکہ ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرنا ہے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعام عطا کیا کہ ان شخصیات کو ہمارے درمیان بھیج کے اور ہماری رہنمائی راہبری کے لیے، اور جس ممدوح کا ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو ملک کے طول و عرض میں نہیں بلکہ آپ یورپ کے دور دراز ممالک میں چلے جائیں، آپ امریکہ کی سٹیٹس میں چلے جائیں، آپ کو قبلہ حضرت صاحب کے تربیت یافتہ لوگ، قبلہ حضرت صاحب کے فیض یافتہ لوگ آپ کے شاگردان کی صورت میں، آپ کے مریدوں کی صورت میں دین متین کی خدمت کرتے نظر آئیں گے. اور بالخصوص میں اس موقع پر یہ تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج کے جو پیران عظام ہیں ان کے لیے ہمارے قبلہ مرشد گرامی موجودہ دور کے سجادہ نشین حضرات اور پیران عظام کے لیے مشعل راہ ہیں. کہ دیکھیں آپ نے روایتی جو پیری مریدی ہے یا ایک جو سلسلہ وراثت میں چلا آ رہا ہے صرف اسے نہیں اپنایا، باقاعدہ علوم عقلیہ و نقلیہ پر دسترس حاصل کی ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ جو مروجہ ہمارے درس نامی کا نصاب ہے وہ پڑھا، بلکہ آپ نے اس سے آگے بڑھ کے LLM شریع اینڈ لا وہاں تک پہنچے. پھر اس کے ساتھ آپ نے اسلامک بینکنگ میں PGD کا ڈپلومہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے حاصل کیا. پھر آپ وکالت کے اس پورے پروسیس سے گزرے اور بحمدی تعالیٰ اس وقت بھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تاحیات ممبر ہیں بار کے.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر جو ہمارے ہاں مروجہ ایک ہائیسٹ تعلیم ہوتی ہے PhD قبلہ مرشد گرامی نے وہ بھی پوری کی. تو اس اعتبار سے میں یہ کہتے ہوئے اس میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا کہ موجودہ دور کے حضرات علماء اور مشائخ کو قبلہ مرشد گرامی کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت اور پھر آپ کی تدریسی خدمات، آپ کی تصنیفی خدمات فتاوی جلالیہ کی صورت میں، سخن دل نواز کی صورت میں، یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس پوری ٹیم نے یہ ایک بہت عمدہ کام کیا کہ ایسے نفوس قدسیہ کا تذکرہ خیر جو ہے وہ یقینی طور پر ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ مرشد گرامی کا سایہ عطفت تا دیر صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. آمین. بہت شکریہ حضور آپ کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیالکوٹ کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طلحہ بدر جلالی صاحب. جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کی؟ کیسی طبیعت؟ کیسے اللہ رسول کا احسان ہے. آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا. آپ چونکہ صدر ہیں جماعت جلالیہ پاکستان ضلع سیالکوٹ کے. حضور چونکہ آج قبلہ مرشد گرامی کا یوم پیدائش ہے، اس حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن ہے، اس حوالے سے آپ کو سب سے پہلے تو قبلہ مرشد گرامی کا یوم پیدائش بہت بہت زیادہ مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. آپ ہمیں کوئی قبلہ حضرت صاحب کا کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک شفقت جو آپ پر بہت زیادہ فرمائی ہو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر فرما دیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث جگر گوشہ قیوم زماں سلطان المدرسین حضرت علامہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی جی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف آپ کے یوم ولادت کے موقع پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا. قبلہ مرشد گرامی میرے لیے فقط ایک رہنما کی حیثیت نہیں رکھتے، جی میرے استاذ بھی ہیں، ماشاءاللہ، میرے مربی بھی ہیں، مشفق بھی ہیں. ماشاءاللہ. این لڑکپن کی عمر میں میرے سر سے میرے والد گرامی کا سایہ اٹھا. اللہ ابھی میں فرسٹ ایئر کے امتحانات دے کے فارغ ہوا تھا. اللہ. اس موقع پہ آپ نے ایک استاذ اور ایک مربی کی حیثیت سے گال تھپکاتے ہوئے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرنی، ابھی میں ہوں. اللہ. ایسے سایہ دار شجر ہیں کہ جو اپنے سائے کے نیچے ہم جیسے کئی لوگوں کو پالتے ہیں. جی پھر آپ نے اپنا وہ وعدہ بحسن اور بخوبی وفا بھی فرمایا. ماشاءاللہ. میری تعلیم درس نظامی، اس کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات، ایم اے ایجوکیشن، اس کے بعد ایم فل، ابھی PhD کر رہا ہوں. اس ماشاءاللہ. تمام مراحل میں میرے اوپر جو شفقت کا اور ہر لحاظ سے جو دست شفقت رہا وہ میرے قبلہ مرشد گرامی کا رہا. ماشاءاللہ. اور ایسے ایسے مراحل سے گزرنا پڑا چونکہ گھر کا سربراہ بھی میں تھا. اللہ. ان سب مراحل میں ایک باپ کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، مرشد اور مربی کی حیثیت سے آپ نے ہر طرح کی میری ضرورت کو پورا فرمایا. اللہ. اور ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ جو اپنے ایک تلمیذ اور اپنے ایک طالب علم کی گھریلو ضروریات کو بھی سمجھے اور اس کے والد کے چلے جانے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اس کو بھی پر کرے. اللہ. ہر طرح سے آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی. میں تو آپ کے احسانات اگر شمار کرنا چاہوں تو شاید شمار نہیں کر سکتا. اللہ. ایک جملے میں کہوں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد انہی کے فضل اور کرم سے جو سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ میرے مرشد گرامی کی. ماشاءاللہ. حضور آپ سیالکوٹ میں ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اس ادارے کا اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگر آپ اس کا تذکرہ کریں. وہ اس طرح ہے کہ میرے والد گرامی نے حضرت ثانی صاحب قیوم زماں استاذ العلماء پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سنگ بنیاد رکھا اس ادارے کا اللہ. اور اس کی سرپرستی فرمائی. ماشاءاللہ. اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قبلہ مرشد گرامی حافظ اللہ تعالیٰ زیدہ مجدہ آپ اس کی نگرانی بھی فرماتے ہیں، سرپرستی بھی فرماتے ہیں، بے شک. حتیٰ کہ وہاں پہ اساتذہ کی تعیناتی بھی آپ خود فرماتے ہیں. اور اس کے تمام معاملات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ ان کو بغور دیکھتے بھی ہیں اور اس میں رہنمائی بھی فرماتے ہیں. اللہ. اور اس کے تمام آپ سرپرست آپ اس کی سرپرستی بھی خود ہی فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس وقت وہ ادارہ درسنامی، حفظ، ناظرہ کے شعبوں کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے شعبے بھی ہم نے اس میں قائم کیے. وہ سارے معاملات قبلہ حضرت صاحب کی نگرانی میں ہی چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ حضور آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ کی مہربانی.
اس وقت ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر شریف جلالی صاحب، جو کہ گجرات سے تشریف لائے ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ مشکور کہ آپ اتنا سفر طے کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو قبلہ مرشد گرامی کا یوم پیدائش بہت بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ آپ نے قبلہ مرشد گرامی سے تدریسی یعنی عمل بھی آپ نے ان کا دیکھا ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تدریسی مزاج کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سجادہ نشین آستانہ علی بھکی شریف حضور پیر سید ڈاکٹر مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آپ کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ کی جو ذات والا صفات ہے وہ جس جہت سے دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ بے شک۔ قبلہ مرشد گرامی آپ کی اگر مصروفیات کو دیکھتے ہیں ہم جی، تو آپ بیک وقت ایک صوفیاء کے وارث بھی ہیں، عظیم وارث ہیں، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو اگر ہم معاشرے کے لوگوں میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کی جو ایک معاشرتی زندگی ہے اس کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ قبلہ مرشد گرامی ہمہ وقت لوگوں کی ان سارے معاملات کو سننے کے لیے دربار شریف پہ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں اور ان کے مسائل میں ان کی مدد کرتے ہیں، مشورے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تبلیغ کے سلسلہ میں صبح و شام روزانہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں کوئی بندہ تدریس کر سکے، اور بالخصوص مدرسے کے طلباء کو پڑھانا اور مدرسہ کی تدریس جو ہے وہ انتہائی مشکل عمل ہے، بے شک، تو اس کے لیے باقی سارے کاموں کو ساتھ لے کے چلنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن قبلہ مرشد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں یہ برکت عطا فرمائی ہے اور مشائخ کی خاص توجہات ہیں، اور اللہ کریم آپ کے فیض کو مزید عام فرمائے۔ آپ نے ان ساری چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اور ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ جامعہ میں آپ نے تدریس کا دارالعلوم میں جو سلسلہ ہے وہ دورہ حدیث تک اور تخصص تک آپ طلباء کو رات اگر 3 بجے بھی پہنچتے ہیں، گھر صبح کے وقت بھی پہنچتے ہیں، تو صبح آپ کلاس میں موجود ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ طالب علم چھٹی کر سکتا ہے، آپ چھٹی نہیں کرتے۔ اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دربار شریف سے جو مدرسے تک کا سفر ہے وہ کتنا کلومیٹر بنتا ہے؟ وہ یعنی کم از کم بھی سمجھ لیں کہ پونے گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ پونے گھنٹے کا۔ حضرت صاحب روزانہ جو ہے وہ صبح دربار شریف سے وہاں بلا ناغہ 25 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ تشریف لاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے کہ یہ آپ کا اخلاص ہے، اور کسی بھی دینی مدرس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی دولت سے نوازے، تو یہ سارے معاملات اخلاص سے ہوتے ہیں۔ اور آپ کی تدریسی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کا اخلاص ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود عملی نمونہ ہیں۔ بے شک، بچوں کو اگر تبلیغ کی جائے اور سمجھایا جائے اور خود اپنے عمل میں سستی قائلی ہو تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن قبلہ حضرت صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مخلص بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عملی نمونہ بھی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے درسیات میں اور علوم میں پختگی عطا کی ہے، اور آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ جو طلباء دینیہ ہیں انہیں جدید جتنے علوم ہیں، عصری علوم، ان کے متعلق بھی آپ نے روشناس کرایا ہے، ان کے متعلق بھی انہیں گائیڈ کیا ہے ہمیں، اور ہم جتنے بھی طلباء آپ کی قربت میں بیٹھنے والے ہیں، دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں، آپ نے انہیں عصری علوم کے ساتھ بھی یعنی ان کی پہچان اور ان میں جانا اور انہیں سیکھنا اور ان میں پختگی، یہ ساری چیزوں کی طرف آپ نے رغبت دلائی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے فی زمانہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر جو میں نے سب سے جو مین چیز ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ قبلہ مرشد گرامی آپ اسباق جتنے پڑھاتے ہیں ان سے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کبھی کسی دن آپ اگر سبق پڑھا رہے ہیں بچوں کو یا کوئی سبق کلاس کا وقت ہے تو جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم پاس کرتا ہے، کوئی بعض اوقات جو ہے وہ اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے، نہیں، ان ساری مصروفیات کے باوجود آپ جب بھی پڑھاتے ہیں تو مخلص ہو کے اور مطالعہ کر کے اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تدریسی خوبیوں، یہ تو میں نے چند عرض کی ہیں۔ حضرت صاحب کا تدریسی جو مزاج ہے، ایک میں عام آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سخت ہے کہ نرم ہے؟
جس طرح عام ایک ٹیچر کا ہوتا ہے کہ سبق نہ آئے بہت اچھا تو وہ سختی کرتے ہیں یا نرمی سے سمجھاتے ہیں، قبلہ حضرت صاحب کا کیسا مزاج ہے؟ یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے. دیکھیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب سے نوازا ہے. تو حضور حافظ الحدیث رحمہ اللہ، حضرت ثانی سرکار رحمہ اللہ اور قبلہ مرشد گرامی، آپ کی طبیعتوں میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے رعب سے نوازا ہے. جی. تو آپ کی طبیعت مبارک میں اللہ نے اتنا رعب عطا کیا ہے کہ آپ کو کسی کو مارنے کی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو اللہ نے اس قدر رعب دیا ہے کہ طلباء پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بسا اوقات بلا تکلف ہوتے ہیں کسی سے، تو گفتگو کرتے وقت یعنی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کمزوری والی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو لوز پوائنٹ ہوتا ہے. تو جس نے 8 سال پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے، وہ کوئی ایک کمزور بات آپ کی شخصیت سے نہیں دکھا سکتا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کا رعب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب سے نوازا ہے. تو آپ سختی نہیں کرتے طلباء سے، بہت جہاں بھی کوئی بھی معاملہ ہے، یہ پڑھائی سے ہٹ کے بھی انتظامی امور میں بھی، تو آپ کی طبیعت سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی، جیسے کہتے ہیں نا سائڈ لینا، طلباء کی سائڈ لینا. تو آپ کا مزاج یہ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے تو آپ تلقین فرماتے ہیں کسی معاملے میں. کبھی آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو سبق نہ یاد ہو اور قبلہ حضرت صاحب کی کلاس ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو؟ جی یہ میں آپ سے پرسنل سوال جی بالکل. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کلاسز میں اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سبق سے اتنا تیار کر کے نہ جائے، مطالعہ نہ کر کے جائے، اور اس کی باری آ جائے یا کچھ اس نے سنانا ہو تو اس کے لیے مشکل پیش آئے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یقیناً ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوئے ہیں. لیکن قبلہ حضرت صاحب نے اگر مسکرا کے بھی کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا نا تو اس جملے میں بھی مٹھاس بھی تھی اور اتنا سبق تھا، اور اگلے بندے کو اس قدر احساس دلا دیا ہے کہ اب آپ نے اس پہ یعنی اس طرح کا لوز پوائنٹ نہیں دینا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں. بہت بہت شکریہ حضور آپ کا، آپ کی تشریف. آپ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر احمد جلالی صاحب. جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامیہ پاکستان ضلع لاہور کے. حضور میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ کو قبلہ مرشد گرامی کا یوم پیدائش بہت بہت زیادہ مبارک ہو. میں چاہوں گا کہ آپ کی وہ نعت جو قبلہ استاد محترم خطیب الاسلام صاحبزادہ علامہ قاضی غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے شوق سے سنتے تھے، آپ وہ نعت کے چند اشعار اگر ہمارے ناظرین کو سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوئے تے، موت آوے تے سر ہووے غم خار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوئے تے، موت آوے تے سر ہووے غم خار دے بوئے تے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، باویں کتا ہووے بیٹھا
کسی غار دے بوے تے زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوے تے زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوے تے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی اہل سنت مفتی محمد نواز بشیر جلالی صاحب. جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو آج پیغام قرآن 92 کے سیٹ اپ پر خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ مرشد گرامی کا یوم پیدائش آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ تذکرہ مشائخ بکی شریف کے حوالے سے ہے، تو آپ قیوم زمان استاذ العلماء حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایک واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اور آپ حیران ہو کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ رہنما ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس خوبصورت چینل کے توسل سے. یقیناً یہاں اس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. یقیناً جس شخصیت کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ نے تو اپنے بیگانے بھی انہیں ادب کی نگاہ سے دیکھتے تھے. میرے ساتھ میں کون کون سی بات حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتاؤں. بچپن سے لے کر آج تک اگر میں آپ کو اپنا بچپنا سناؤں کہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ کتنی محبتیں کی. جب میں کالج پڑھتا تھا، سائنس کالج وادت روڈ پہ میں پڑھتا تھا FSC میں، تو اس وقت ظاہر ہے جو کالج کا ماحول ہوتا ہے، کالج میں لوگ پینٹیں بھی پہنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹوپی بھی اتار لیتے ہیں سارا. بالکل. ایک رات میں سویا ہوا تھا، یہ سبز زار لیاقت چوک کی بات ہے. میں نے رات کو دیکھا کہ بکی شریف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دہلیز پر حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدام کے ساتھ میں بھی حاضر ہوا ماشاءاللہ. اور حاضری دے کر جب واپس نکلے تو حزب الاناف کی طرف ہم نکلے تو ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی نعت پڑھنے والا بھی ہے ماشاءاللہ، قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والا. تو میں نے بھاگ کر نا وہ خواہ میں نے کہا حضور میں ہوں. ماشاءاللہ. آپ نے فوراً دیکھتے ہوئے چونکہ میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی تو انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا. اب چونکہ ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ صاحب تقریم ہے وہ بھی. تو انہوں نے مجھے فرمایا اپنے نا ایک پنجابی لہجے میں، جیسے ان کا ایک بولنے کا بڑا محبوبانہ انداز تھا، فرمانے لگے تو نے بھی اس کی طرح ٹوپی سر تو لائی ہے، ٹوپی سر تو پایا کر. تو میں نے اسی وقت جو ہے نا، جو ہی میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے ٹوپی پہنی ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے شیخ کی نگاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تیرے سے یہ کام نہیں لینا. اللہ. اور واللہ میں اس وقت ابھی اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں، دوسرا کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ظاہر ہے ابھی آپ وابستہ نہیں تھے بکی شریف سے؟ نہ میں بکی شریف مرید تھا اس وقت. یہ 95 کی بات ہے، 94-95 کی بات ہے. تو اس وقت تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے شیخ کی نگاہ جو ہے یہ کیا، اس وقت تو نہ میں سمجھ سکا، مگر بعد میں ایسا ہوا کہ ابھی میں فارسی پڑھتا تھا جامعہ نظامیہ ماشاءاللہ. تو میں بکی شریف کے اس مرکزی اسٹیج پہ تقریر کرتا تھا جہاں بیٹھنے والے مجمع میں شیخ الحدیث تھے ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے شیخ نے اس انداز میں میری رہنمائی فرمائی کہ تیرے سے یہ کام نہیں لینا، تیرے سے تو دین کا کام لینا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے 37 سال ہو گئے ہیں تقریریں کرتے ہوئے ماشاءاللہ. اور دنیا کا کوئی کونا میں نے نہیں چھوڑا جہاں میں نے تقریر نہ کی ہو ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں تقریر کر رہا تھا بکی شریف اسٹیج پہ، وہاں ظاہر سامنے شیخ الحدیث تھے، تو میں شجرہ طریقت بیان کر رہا تھا ماشاءاللہ. تو شجرہ طریقت بیان کرتے کرتے جیسے بندہ بھول جاتا ہے نا، انسان بھولتا ہے. تو میں شجرہ طریقت چھوڑ کر شجرہ خلافت کی طرف آ گیا. اللہ. اس وقت حضرت صاحب اسٹیج پہ موجود نہیں تھے.
صبح پھر چونکہ وکی شریف میں میری 2 تقریریں، رات کا جو پروگرام ہوتا تھا دستار فضیلت کا، اس جلسے کا بھی آغاز میری تقریر سے ہوتا تھا، جی، تو صبح عرس والی تقریر بھی ہوتی تھی، اس میں بھی میری تقریر سے آغاز، اور الحمدللہ آج تک صبح کی جو تقریب سعید ہے اس میں آج تک پہلی تقریر میری ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہ تقریباً 95 سے اب تک ماشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں نے صبح مجھے ڈیمانڈ پھر ہوئی کہ وہی رات والی تقریر کر، ماشاءاللہ، میں نے وہی کی، اور دیکھیں کہ میں پھر بھول گیا، اللہ، رات کو بھی بھولا اور صبح پھر بھول گیا، اسی طرح، تو صاحب قبلہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ، اور فرمانے لگے مولوی جی تو انہوں شرک پوری شجرہ نہیں جان، بس اتنے جان۔ اور میں نے یہ سمجھا کہ میرے شیخ نے مجھے یہ چیز جو بتائی ہے، میں بھٹک رہا تھا تو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے آئے۔ تو شیخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناقص کو پکڑیں اور کامل کر کے حضور کی کچہری میں کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کی یہ نگاہیں اور یہ ان کا کمال، ان کی محبتیں، ان کی ساری یہ دعائیں، اور اس کا ثمرہ آج یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں حضور کی محبتیں ماشاءاللہ، بانٹ رہا ہوں۔ حضور موجودہ جو سجادہ نشین ہیں قبلہ مرشد گرامی ڈاکٹر مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو 95 سے درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف سے وابستہ ہیں، اور اب اس دور میں کیسے آپ اگر مجھ سے جو وہ بات پوچھیں تو میں نے جب ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چیلم کی تقریب تھی نا، تو میں اسٹیج پہ تھا، ظاہر ہے میرے شیخ کے جانے کی وجہ سے مجھے تکلیف تو تھی، میں رو بھی رہا تھا، یہ سارے معاملات تھے، بے شک، تو ایک عالم ربانی کا اور ایک شیخ الحدیث کا اور ایک ایسی شخصیت کا اٹھ جانا جس کا خلا میں سمجھتا ہوں کہ صبح قیامت تک پر نہیں ہو سکتا، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اچانک یعنی میں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ابھی حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکات مولالیہ ابھی ان کے مطلب ہے کہ ابتدائی ایام تھے سجادہ نشینی کے، ماشاءاللہ، تو اس وقت میں نے جب دیکھا تو ایسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت پیر مدر قیوم شاہ صاحب مشہدی دامت برکات مولالیہ جل اللہ، یعنی بالکل سیم ٹو سیم مجھے وہ ساری چیزیں انہی میں نظر آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ادائیں حضرت پیر سید محمد مدر قیوم شاہ صاحب مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تھی، اور وہی ادائیں، وہی محبتیں، وہی انداز سجادہ نشین حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکات مولالیہ جو اپنے والد گرامی کے مشن کو بھی چلا رہے ہیں اور اپنے جد اعلیٰ کے مشن کو لے کر بھی چل رہے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ الحمدللہ وقت کے شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں، اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، بے شک، بے شک، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے نا، بے شک، اور حال ہی میں ابھی انہوں نے PhD بھی کی ہے، بے شک، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درگاہ مقدسہ جلالیہ بھکی شریف کے سجادہ نشین ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بہتر ہیں، اور میں یہ ہر سال کی طرح جو ایوان اقبال میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سہرا بھی حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ کے سر جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ الحمدللہ تقریباً 300 کے قریب جلالیہ سسٹم اب مدارس پورے پاکستان میں پھیلا دیے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ، اور ابھی جس ادارے کے شیخ الحدیث اور وہاں کے محتمم ہیں وہاں 5 زبانوں میں یعنی فارسی، عربی، اردو، پنجابی اور انگلش، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنی زبان میں بھی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے شروع سے لے کر اب تک ہماری ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے، اپنی قیمتی یعنی جو ہے آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، جملہ عقیدت مندان کے لیے، بکی شریف کے یعنی جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے کوئی ایک میسیج دینا چاہیں، اور میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ قبلہ حضرت صاحب کے مل کر دیں، وہ آپ دعا بھی فرمائیں، اور اپنی یعنی ٹرانسمیشن کو ہم اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری لمحات ہیں، میں ایک بات آستانہ عالیہ بھکی شریف کے حوالے سے، تو آستانہ عالیہ بھکی شریف کے ہمارے
شیخ طریقت حضور حافظ الحدیث جنید زماں حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ اکثر اپنے خدام کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو بھی وہاں پڑھنے والا طالب علم آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ طالب علم جب مستحبات جو ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو وہ کبھی بھی واجبات اور فرائض جو ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرتا. یعنی جو نوافل پر استقامت کرتا ہے، نوافل کو مضبوطی سے یعنی نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واجبات اور فرائض جو ہے اس کو نہیں چھوڑتا. یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آنے والے خدام جو ہیں ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وہ جملہ میں اکثر تقریروں میں بھی وہ بولتا ہوں، اور جیسے کہتے ہیں نا ہماری گھنٹوں کی تقریریں، گھنٹوں کا آواز جو ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا وہ اس ایک جملے کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلا وہ جملہ ہے. آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ. بس یہ جملہ جب سامعین سنتے ہیں نا بے شک تو یوں سمجھیے کہ ان پر ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے. بے شک اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے جملہ ہے، ہم نے بولا ہے، یہ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلا. بے شک بے شک. تو سامعین جو ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ جس نے یہ جملہ بولا ہے اس کے تقوی و طہارت کو دیکھیں، ان کے شب و روز کو دیکھیں، ان کی وہ ساری صورتحال کو دیکھیں، تو جس زبان سے یہ جملے نکلے ہیں ظاہر ہے اس زبان کی بھی تو کچھ تاثیر ہے نا. بے شک بے شک. تو اس حوالے سے یہ میں ناظرین کو ضرور کہوں گا کہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنے والے خدام کو یہ فرماتے تھے کہ جو بندہ نوافل کو مضبوطی سے تھامتا ہے یعنی مستحبات کو مضبوطی سے تھامتا ہے وہ واجبات اور فرائض میں کبھی کمی کوتاہی نہیں کرتا. اور اس کے بعد حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ جو آپ فرماتے تھے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ، اس میں ہر اعتبار سے حضور سے محبت کا درس بھی دیا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور موجودہ جو ہمارے شیخ طریقت ہیں، سجادہ نشین ہیں، وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر اگر ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھیں تو اپنے جد اعلیٰ کے ان جملوں کو نہیں چھوڑتے. بے شک. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی وہ شب و روز کی جو تبلیغی سلسلہ ہے اس کو دیکھیں تو اپنے والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان جملوں کو دیکھ کر پوری دنیا میں وہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی پیغام آسان عالیہ بھکی شریف کا ہے اور اسی میں عقیدہ بھی ہے، اسی میں عقیدت بھی ہے. تو سامعین سے میں بار دیگر یہ گزارش بھی کروں گا کہ اپنے عقیدہ اور عقیدت اچھے لوگوں کے ساتھ آپ جب اپنی نسبت جوڑیں گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی سنورے گی. میں اس پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے ہمارے شیخ طریقت، یقیناً آپ کے بھی شیخ طریقت ہیں اور ہمارے بھی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے شیخ کا نام سنتے ہیں اور احباب کو جب سنتے ہوئے سناتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے اور آپ کے والد گرامی، والدہ ماجدہ اور بالخصوص ہمارے جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے جو صدر تھے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلالی، اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے. وہ ہمارے بڑے پیار والے بھائی تھے، محبت والے تھے. ان کے لیے بھی یقیناً آپ نے دعا کے لیے کہا، اور مشائخ بھکی شریف کی برکات سے جتنے بھی سامعین ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی حضور علیہ السلام کے عظمت و شان کا صدقہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سب کا ثواب، اور جو کچھ ہم نے اب تک ذکر کیا سنا، مشائخ کا ذکر کیا، اللہ والوں کا ذکر کیا، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے عظمت و شان کا صدقہ ان کے برکت سے ہم سب کو کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے، اور ہم سب کے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخش و مغفرت فرمائے. جن کے والدین موجود ہیں اللہ ان کے علم و فضل میں، ان کے عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے. اور حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس محبت سے اپنے جد اعلیٰ کی محبتیں، اپنے والد گرامی کا پیار اور
مشائخ بکی شریف کے فیوض و برکات سے لوگوں کو فیض یاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت سلطان المدرسین حضرت قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آستانہ عالیہ بکی شریف کے فیوض و برکات سے پوری دنیا کو فیض یاب فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.